السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ اسٹرالوجر بھی ہیں، پامس بھی ہیں اور روحانی اسکالر بھی ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ گیس کہ ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا. آج کل ہم لوگ ایک بہت ہی میجر پرابلم کو فیس آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگ ادھر سے انفلوئنس ہو کے وہاں پہ طلاق دینا شروع ہو گئے ہیں. کیا یہ باتیں صحیح ہیں ہمارے سوسائٹی کے لیے یا نہیں، یہ جانیں گے سر سے. جی سر السلام علیکم. جی میرا بیٹا خیریت سے ہے. جی سر میں بالکل ٹھیک ہوں. بیٹا یہ جو آج آپ نے اپنی نسل کا ٹاپک چھیڑا ہے، حضرت انسان جو ہے نا، یہ انسان نوجوان لڑکے لڑکیاں، یہ ہر دور میں میرا نا ایک پسندیدہ مشغلہ رہا ہے. یہ میری کھوج، یہ تجسس، یہ فطرت میں کہ انسان کیا کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کیا ہے، اسلام سے کتنا جڑا ہوا ہے، مشرقی روایات سے کتنا جڑا ہوا ہے، اخلاقیات سے کتنا جڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں جو اچھی روایات ان سے کتنا جڑا ہوا ہے. تو یہ جو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، جب سے یہ ٹک ٹاک آئی ہے، جب سے یہ فیس بک آئی ہے، جب سے یہ میڈیا آیا نا، اور جب سے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ آیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے، یقین کریں انہوں نے نا کر کے رکھ دیا، انہوں نے نا ہلا کے رکھ دیا ہماری جو اخلاقیات ہے، ہماری مذہبی روایت، مذہب کی جو حدودوں کے یود ہے، اخلاقیات ہے اور مشرقی روایات ہیں، جو بڑے تھے، بڑوں کا ادب احترام، یہ وہ. اب کیا جو ایک اور بیماری بیٹا پھر یہ آ گئی ہے کہ وائرل ہونے کے لیے، شہرت، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم بالکل نہیں دیکھتے ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں، ہم کسی کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، ہم مذہبی کس حدود کو پامال کر رہے ہیں، اخلاقی کس قدر کو توڑ رہے ہیں، کہاں کیا کر رہے ہیں. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے نا، اس کے اندر بے صبری، بے چینی، اضطراب اور جلد بازی اتنی آ گئی ہے، یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. جیسے ہمارا جو، ہم نام تو نہیں لیں گے، جو ہمارا مدعا ہے کہ دیکھیں کہ آج کل جو ان کو نوجوان ہیں، رشتہ چلانا، شادی چلانی، رشتوں کی اس کو آگے لے کے چلنا، یہ ہر انسان کا فرض ہے اور اچھے طریقے سے ہر بندہ کرتا ہے. لیکن ایک میڈیا پہ آ کے کس طرح دبنگ آ کے بولنے کے بعد آ کے نا، اسے ہم کہیں گے کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ وائرل ہونے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنا روب جمانے کے لیے اگر آپ مذہب کی حدود کو چھیڑتے ہیں، اخلاقیات کو چھیڑتے ہیں، معاشرتی روایات کو چھیڑتے ہیں، سماج کو چھیڑتے ہیں، تو یہ اچھی عمل نہیں، یہ ایک برا عمل ہے. اور دکھ والی بات بیٹا ہے کہ ہمارا جو جنزی ہے، ہمارا جو جوان ہے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نا، اس کو اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس پہ شرمندہ، ندامت یا اصلاح کا پہلو نکالنے کے بجائے وہ خوشی سے اظہار کرتا ہے، پراؤڈلی بتاتا ہے کہ میں کر رہا ہوں. دکھ مسئلہ اگر آپ سے کوئی حماقت، کوئی غلطی ہو گئی ہے، سمجھدار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو فوری طور پہ رجوع کرتا ہے، فوری طور پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. یہاں بیٹا دو بات ہے، کسی بھی انسان کی زندگی میں جب کوئی پرابلم آتی ہے نا، تو پرابلم کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پرابلم کی وجہ میں ہوں یا دوسرے ہیں. ہمارا آج کا نوجوان اپنی ہر پرابلم کو دوسروں پہ ٹھوکتا ہے. انٹیلیجنٹ بندہ فوری طور پہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم، یہ مسئلہ، یہ بریک اپ آ گئی، اس کا حل کیا ہے، اس کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. وہ پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کے سدھار میں میرا رول کیا ہوگا، میں کیا رول ادا کروں، میں کون سا ایکٹ اپناؤں، میں کون سی روایت اپناؤں، میں کسی کو کون سا بیہیویئر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لاؤں، میرے اندر کون سی غلطی تھی جس وجہ سے یہ مسئلہ خراب ہوا ہے. وہ فوری طور پہ اپنی اس غلطی کا محاسبہ کرتا ہے. انٹیلیجنٹ بندہ کیا، سمجھدار بندہ کیا کرتا ہے بیٹا، وہ اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اس غلطی کو، اس حماقت کو، اس بریک اپ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ جو بچہ جو شہرت کے حصول کے لیے، اپنی شخصیت کا غلط روپ ڈالنے کے لیے اور لوگ دوسروں پہ بلے بلے کرنے کے لیے، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ بے جا آزادی. آپ آزادی ضرور لیں، آپ کو آزادی سے کوئی نہیں روکتا، ہر انسان آزاد ہے، لیکن آپ کی آزادی اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں، مذہبی اقدار میں ایک غلط روایت قائم کر رہی ہے تو وہ آزادی دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کی آزادی صرف اس حد تک ہے کہ آپ دوسروں کی لائف پہ اثر انداز نہ ہوں. اگر آپ انفلوئنسر ہیں، اگر آپ کو 4 لوگ جانتے ہیں، اور اگر آپ کی کیمرہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ ایسی روایت کو قائم نہ کریں کہ آپ کی آزادی، آپ کا بولنا، آپ کا دبنگ ہونا دوسرے لوگوں کے لیے ایک تقلید بنے اور دوسرے لوگ بھی اس لائن میں شامل ہو جائیں. آپ پہ اگر کیمرہ یا آپ معاشرے پہ یا سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں تو آپ ایک بھاری ذمہ داری آپ پہ عائد ہے کہ اس بھاری ذمہ داری کے تحت آپ وہ اقدار سیٹ کریں، وہ ویلیوز سیٹ کریں، وہ مشرقی روایات کو سیٹ کریں کہ لوگ اس کو فالو کریں اور لوگوں معاشرے میں بگاڑ نہ ہو. اگر آپ کا کوئی ایکٹ، آپ کی کوئی بات معاشرے میں بگاڑ اور معاشرے میں بد امنی پھیلا رہی ہے، غلط روایتیں قائم کر رہی ہے، وہ اچھا ہونے کے بجائے خطرناک ہے. ہمارے جوانوں کو، ہمارے انفلوئنسر کو مشرقی روایات، اخلاقی روایات، مذہبی روایات کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد ایسے ایکٹ کرنے کے معاشرے میں بگاڑ کی بجائے صلح، امن اور بہتری کی گنجائش پیدا ہو. بٹ سر کیا طلاق جیسے حساس معاملے کو کنٹینٹ بنانا درست بات ہے؟ کیونکہ یہاں سے کنٹینٹ سب کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے، ہر سوشل میڈیا چینل کے اوپر وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. ہم لوگ نام نہیں لیں گے لیکن کافی ہائی لائٹڈ کیسز ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں.
کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی, لیکن اس طرح پبلکلی وہ لوگ کیوں اس چیز کو ڈسکس بڑا کر پھر رہے ہیں؟ حیران کن میں جب دیکھتا ہوں نا سوشل میڈیا کے حوالے سے, میں حیران ہوتا ہوں کہ جب بہت سارے ہمارے ایکٹرز حضرات ہیں یا ہمارے وہ لوگ جن کو لوگ دیکھتے ہیں, ہمارے وہ لوگ جن کی پہچان ہے معاشرے میں, وہ بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دی, اب بھی ہم دوستوں کی طرح ملتے ہیں, ہم نے طلاق دے دی, اب بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیتے ہیں, ہم کھانے اکٹھے کھاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کو یہ آزادی مل گئی تو آپ یہ کرتے ہیں, لیکن آپ ڈنڈورا پیٹ کے معاشرے کے باقی ویلیوز کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات ہے. دوسری بات ہے طلاق شادی کرنا, شادی چلانا, طلاق دینا آپ کا بالکل رائٹ ہے, لیکن اس کو ایسا طریقے سے کرنے کی بجائے میڈیا پہ آ کے دینا اور دینے کے بعد شو کرنا کہ میں کیٹو ہو گیا ہوں, میں ماؤنٹ ایورسٹ ہو گیا ہوں, میں دنیا کا فاتح ہو گیا, میرے جیسا بندہ کوئی نہیں ہے, اور غلط روایت مذہبی چیز کو یہ بھول جاتے. خدا کا فرمان ہے کہ مجھے جو سب سے جائز چیزوں میں جو سب سے مجھے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. اور دوسری بات ہے, اچھے گھروں میں طلاق کو روکنے کے لیے صدیوں سے روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں دی جاتی. یہ ایک سینسٹیو ایشو سمجھا جاتا تھا, اور مذہب بھی ہمارا روکتا ہے کہ میکسیمم حد تک کہ برداشت کریں, صبر کریں, دوسروں کو گنجائش دیں. لیکن ہمارا جو بچہ جو آج کل جس کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا, جس کے ہاتھ میں بولنے کا صلاحیت آ گئی اور وہ سچ تب ہر جگہ بول سکتا ہوں, وہ طلاق جیسے سینسٹیو ٹاپک اگر میڈیا پہ لا کے دبنگ کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ایسا کر دوں گا, اپنی طاقت کا اظہار, اپنے بولنے کا اظہار اور اپنی نئی ویلیو اور اپنے وائرل ہونے کے لیے ایک غلط طریقہ اگر لیتا ہے, تو اخلاقی طور پہ, معاشرتی طور پہ ہماری مشرقی روایات, مذہب تو بات کی پہلے بہر ہے, ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس رشتے کو اس طرح ڈنڈورا پیٹا جائے, اس طرح میڈیا پہ آ کے اس کو دبانگ ہو کے کیٹو بن کے کہا جائے. یہ غلط طریقہ, ہمیں ایسی اس کی حوصلہ کرنی چاہیے. مدبر, صلح, امن, گریس, دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ اور ایسی ویلیو جو آنے والے لوگوں کے لیے اچھا سیٹل بنے, ان کو اپنانا چاہیے. کیا سوشل میڈیا نے نجی زندگی کی حدود ختم کر دی ہیں؟ یہ بڑا عجیب سے, جب میں اسے یہ نہیں کہتا کہ جو ہم اس دور کے بندے ہیں جن کی ویلیوز اور تھی, جن کا اٹھنا بیٹھنا اور تھا, جو چادر چار دیواری کے تفظ کی بات کرتے تھے, جو بات کر کے چادر چار دیواری کا تفظ کیا, عورت کا تفظ کیا ہے, رشتوں کا تفظ کیا, بڑے چھوٹے سارے, انہوں نے ایک نیا جو کلچر ہے نا, ایک بندہ اٹھتا ہے صبح اٹھ کے وہ اپنے موبائل کھولتا ہے, موبائل کو کیمرے کھول کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور اچھا حیران کن بات ہے کہ اس کی ہمارا جو معاشرے کا المیہ پن ہے, بیٹا میں خود ویڈیوز بناتا ہوں, جب ہم ایسی ویڈیوز بنائی جائے جس پہ مقدس ہستیوں کے والے سے ہو, ان کے کریکٹر شو کرنے کے بجائے لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور جب ایسی حرکتیں, ایسی ویڈیوز بنتی ہیں جن کا نہ آقا کریم کے والے سے نہ کسی اور والے سے ہے, اور جو دوسری وہ ویڈیو جو مقدس ہستیاں بھی اس میں نہیں ہے, کچھ نہیں, دنیا میں کوئی رولا پڑ گیا, کوئی وائرل ہو گیا تو تھر تھر بکری شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ ہمارے معاشرے کا بانجھ پن دیکھیں, ہمارے معاشرے کا تاریخ پہلو دیکھیں, ہمارے معاشرے کا برا پہلو دیکھیں کہ اخلاقی طور پہ, مذہبی طور پہ اگر کوئی ویڈیوز بناتا ہے جس پہ کریکٹر پہ دھیان دیا جاتا ہے, اخلاقیات پہ دیا جاتا ہے, سماجیات پہ دیا جاتا ہے, اچھے رویوں پہ دیا جاتا ہے, تو اس کو دیکھتا ہی کوئی نہیں. اور جب کوئی ایسا بندہ ایک اٹھتا ہے جو بالکل نان سیریس سے وہ ایسی حرکت کرتا ہے, اس حرکت میں نہ کوئی اخلاقیات ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی سماجیات ہے, تو دھڑا دھڑ اس کو لاکھوں میں لوگ دکھی جا رہے ہیں. تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو چادر چار دیواری کا تفظ تھا, اس کی بیوٹی تھی, اس کی گریس تھی, خوبصورتی تھی, اس کی جو مشرقی روایات کی جو اس میں تھی, حیات تھی, شرم و حیا تھی, وہ بالکل اترتا جا رہا ہے. اور جو نئے ہمارے نوجوان نسل ہے, پتہ نہیں کس کے فالوور بنتے جا رہے ہیں, وہ اس کو پیچھے کر کے بڑے دبنگ طریقے سے شو کرتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں حیران اس میں ہوتا ہوں کہ کوئی نہ نہر کے اندر چھلانگیں مار ہی جا رہا ہے, کہتا ہے میں یہ چارپائی لے کے چھلانگ مار رہا ہوں, کوئی صوفہ نہر کے اندر بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کسی ٹیوب ویل چل رہا ہے تو اس کے نیچے وہ چارپیاں بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو شخصی آزادی ہے, لیکن اگر آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ میں وائرل ہو جاؤں, مجھے ویوز مل جائیں, اور آپ اخلاقیات کو, مذہبی اقدار کو, مذہبی حدودوں کے یوتھ کو چھیڑتے ہیں, تو یہ غلط روش ہے. اور ہمارے معاشرے کو اجتماعی طور پہ ایسی ویلیو سیٹ کرنی چاہیے, ایسا اجتماعی مزاج بنانا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی وائرل چیز اگر میڈیا پہ آتی ہے جو ہمارے مذہبی حدود کو, ہماری اخلاقی حدود کو, ہماری سماجی حدود کو, ہماری معاشرتی حدود کو, ہمارے گھروں کی پازیٹیو اور صحت مند جو رویے تھے اس کو اگر ہٹ کرتے ہیں تو اس کو ہمیں رد کرنا چاہیے, بجائے کہ اس کو ہٹ کر کے تو بلا شاں ہونی شروع ہو جائے, اور باقی لوگ اس سے کوئی بری حرکت, اس کو بڑا برا اینگل, اس کی بری, یہ جو وائرل ہونے کی بیماری ہے نا, یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ مذہب کیا کہتا ہے, اخلاقیات کہتی ہے, معاشرہ کیا کہتا ہے, ہماری مشرقی روایات کہتی, مذہبی حدود کیا کہتی, وہ یہ نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں کہ ہٹ کیا چیز ہوگی, اور اس ہٹ کے پیچھے وہ بالکل وائرل ہونے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. ہمیں ایسے عناصر کی رد کرنا چاہیے انہیں, اور ہمیں انہیں ایسا سبق, ایسا اجتماعی طور پہ شعور بیدار کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں کریں جس سے معاشرے زندہ ہوتے ہیں, گریس آتی ہے, امن آتا ہے, ادب آتا ہے, احترام آتا ہے. کیونکہ یورپ نے, بیٹا یہاں پہ ایک اور بات ہے,
یورپ نے مذہبی آزادی دے کے نا جانور بنا دیے یہاں پہ. اگر آپ یورپ جاتے ہیں وہاں پہ جو کتنا بدصورت کلچر آ گیا کہ ہم نے لیونگ ریلیشن بنا لیا, شادی ہم نے کرنی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ غلط پہلو. اگر آپ یورپ کو ہم نے دیکھ لیا, یورپ اپنی تہذیب, اپنی ایجوکیشن, اپنی سب کے باوجود اس نے شخصی آزادی کی انتہاؤں کو چھونے کے بعد اپنے آپ کو جانور بنا لیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہاں پہ جنسی جانور زندہ جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے مذہب کیا ہے, نکاح کیا ہے, مذہب کیا ہے, مذہب کے بعد ایک دوسرے کا احترام کیا ہے, نانی کون ہے, دادی کون ہے, باپ کون ہے. انہوں نے اولڈ ہاؤس بنا لیا, جو بندہ بوڑھا ہوتا ہے اس میں وہاں چھوڑ آتے ہیں ان کو, اپنے ماں باپ کو. اور اگر اس میں وہاں ایک اور کام کرتے, پیچھے میں وہاں پہ بیٹا گیا نا, وہاں پہ اس آزادی کی میں بات کروں گا. میں گلی سے گزر رہا تھا, ایک خاتون اوپر بیٹھی تھی, اس کے ہاتھ میں نا ڈور کا پننا تھا. تو وہ جو بندہ گزرتا تھا نا, وہ ڈور کے پننے کو نیچے پھینک دیتی تھی. وہ ڈور کا پننا آگے جا رہا ہے, تو جو بندہ گزرتا تھا نا, ڈور کے پننے کو اٹھانے کے بعد واپس آنا, تو اس کی طرف میں نے دیکھا تو کہتی مجھے پکڑا دو. پکڑا دیا تو میں, جو میرا دوست تھا نا, میں نے اس کو بڑا کہا کہ یہ بوڑھی کی میں نے ہیلپ کی ہے. میرا دوست کہتا ہے کہ پتہ آپ یہ کیوں کرتی ہے؟ میں کیوں کہتی ہے؟ کہتا ہے یہ اکیلی ہے گھر میں, نہ اس کے بیٹی اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ صرف انسانوں سے انٹریکشن کرنے کے لیے, انسانوں سے بات کرنے کے لیے ڈور کا پننا جان کے پھینکتی ہے تاکہ کوئی بندہ اس کو پکڑے. اوپر بیٹھی تھی بالکونی میں چھوڑی, تب پکڑ کے مجھے پکڑائے تاکہ اس بہانے میری کسی انسان سے بات ہو جائے. یعنی کہ اس معاشرے کی آزادی کا بانجھ پن دیکھیں. ہمارے معاشرے میں کیا تھا کہ جب تک ہم نانی کو, اپنی دادی کو, اپنے دادا کو, اپنے باپ کو, اپنی خالاؤں کو, پھوپھیوں کو ان کا کمپنی نہیں کرتے, ان کے پاس بیٹھتے نہیں, ان کو دباتے نہیں تھے, ہمیں سکون نہیں ملتا تھا. میں کہتا ہوں یہ جو بزرگ ہیں یہ دعاؤں کی فیکٹری ہیں. جس گھر میں ہی ہوتے ہیں وہاں پہ دعاؤں کی فیکٹری لگی ہوتی ہے. وہ اس معاشرے نے, جس کو ہم تقلید کر رہے ہیں, اس معاشرے نے آزادی دے کے دیکھ لیا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, بوڑھے بوڑھی کو اولڈ ہاؤس میں پہنچایا. بیٹا کیا کہتا ہے وہاں پہ نا, جو پوسٹ آفس وہاں پہ جا کے ڈیٹیں دے دیتا ہے کہ اس ڈیٹ پہ اس کی برتھ ڈے ہے, اس ڈیٹ پہ میرے فادر کی برتھ ڈے ہے, اس ڈیٹ پہ ان کی شادی ہوئی ہے, لہٰذا میں آپ کو سال کے پیسے دے کے جا رہا ہوں, اس ڈیٹ کو آپ نے پھول بھیجنے ہیں, اس ڈیٹ کو آپ نے چاکلیٹ بھیجنے ہیں, اس ڈیٹ کو آپ نے فلاں چیز بھیجنی ہے. یعنی کہ وہ اس کو, اور جو یہ کرتا ہے پیرنٹس پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھے میری برتھ ڈے پہ, میری سرمنی پہ یاد رکھا ہے. ہمارا یہاں پہ کیا, ہمارا جب تک اپنی دادی کو, نانی کو, ماں کو, باپ کو بوڑھے کے پاؤں نہ چھو لیں, اس کو کمپنی نہ کر لیں, تو ہمارا زندگی نہیں ہے. ہماری یہ روایات ہیں, اور یہ روایات خوشی کا منبع ہے. وہاں جانور بن گئے. اگر ہم وائرل ہونے کے لیے ایسی روایات اجاگر کریں گے کہ جس میں مذہب کو, اخلاق کو, معاشرے کو, اس کو پیچھے کیا جائے گا, تو ہمارا معاشرہ بھی بانجھ بن جائے گا. وہاں پہ شادی جب ہو رہی ہوتی ہے کسی کی, 2 بچے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بچے ہیں, یا شادی بعد میں ہو رہی ہے, بچے پہلے ہو رہے ہیں. اور وہ دوسری بات ہے کہ جب تک ہر 6 مہینے بعد, ہر 2 سال بعد انہوں نے پارٹنر چینج کیا ہوتا ہے. ہمیں وہ معاشرہ نہیں چاہیے, نہ ہماری روایات, نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. لہٰذا یہ غلط روایتیں جو نہیں ہونی چاہیے. بٹ سر اس طرح کا اگر ہم کلچر دیکھ بھی رہے ہیں یورپین سائٹ پہ, اگر دیکھا جائے تو لیونگ ریلیشن شپ اینڈ آل, پاکستان میں بھی آج کل موسٹلی لوگ اسی چیز کے اوپر چل رہے ہیں. یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے بیکاز آف سوشل میڈیا. ہاں, کیا سوشل میڈیا یوز کرنا یا اس کے انفلوئنس میں آنا ہماری سوسائٹی کے لیے درست ہے؟ سوشل میڈیا نا ایک اٹریکشن پہلو, لوگ, ہر بندہ مجھے پتہ کہتا ہے کہ مجھے نظر بد ہو گئی ہے. نظر بد تو ہوتی ہے. اچھا بن لیا. جب تم تصویریں بناؤ گے, تصویریں بنانے کے بعد ہر 5 منٹ بعد تم ہمارے سوشل میڈیا کا تاریخ پہلو دیکھیں. ہر سال ہمارے جو مینگورا سوات میں بندے 2-4 اس وہاں پہ سیلفی بناتے ہوئے دریا میں گر جاتے ہیں, گاڑی ان کی دریا میں پانی کی لہروں میں بہ جاتی ہے. یعنی کہ ہمیں اتنا دورہ پڑا ہوا ہے. میں کہتا ہوں دورہ پڑا ہوا ہے لوگوں. یہ تو ٹک ٹاک کی وجہ سے, ٹک ٹاک کا دورہ پڑا. میں نے ٹک ٹاک بنانی ہے, میں نے سیلفی بنانی ہے, میں نے تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ لگانی ہے, کیونکہ وائرل ہونا ہے نا سب نے. اور دوسرا سوشل میڈیا پہ دوسروں کو ڈرانا ہے. سر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے میں بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے کہ ٹک ٹاک کو دیکھ کے لوگوں نے لائک کسی کی جان چلی گئی ٹک ٹاک بناتے ہوئے, کسی نے چھت سے چھلانگ مار دی, کوئی نہ کوئی اسٹنٹ کر دیا, وہ خود گر گیا, گاڑی کے آگے آ گیا, سائیکل سے گر گیا. اس سے کافی کیسز آئے ہیں. لیکن اب یہ جو ڈیورس کے کیسز یہ لوگ ہائی لائٹ کر کے ہر ایک کا نام کہ ان لوگوں نے لائک اس کو طلاق دے دی, فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی, اور اس کے بعد ہم لوگ ٹھیک ہے, ہم ایسے ہم ویسے. یہ ٹرینڈ جو ہمارا معاشرہ کیوں اس چیز کو فالو کرتا ہے؟ اچھا آپ نے بات کیا. اس معاشرے میں بڑا ہونے کے لیے, نمایاں ہونے کے لیے, دوسروں پر روب جمانے کے لیے بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں میں مذہب شذب کو نہیں مانتا, میں نماز نہیں پڑھتا, میں جھوٹ سچ پہ بلیو نہیں کرتا, میں مفاد دیکھتا ہوں جی اپنا. یعنی کہ ہمارے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے جو نیگیٹیوٹی آ گئی ہے, ہمارا وہ سینسٹیو ایریا جو ہماری جان ہے, جس کے بغیر ہماری سروائیول نہیں, نہ اس جان میں نہ اگلے جان میں, ہم پراؤڈلی مذہبی اقدار کو, مذہبی حدودوں کے یوتھ کو توڑتے ہیں. توڑنے کے بعد پراؤڈلی اس کا اظہار کرتے ہیں, اور دوسرے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں.
دوسرے واہ واہ کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ وہاں پہ درمیان میں اٹھتا ہے کہتا ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو وہاں پہ وہ پتہ کہتے ہیں کہ تم دقیانوس ہے, تو پرانا ہے, تو پرانے ذہن کا ہے. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں نمایاں ہونے کے لیے, ماڈرن ہونے کے لیے, لبرل ہونے کے لیے, زیادہ طاقتور اور زیادہ بااثر ہونے کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی روایات کو, معاشرتی روایات کو, اخلاقی روایات کو پامال کیا جائے اور تڑلے سے اس کا اظہار کیا جائے. ہمارے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, میں حیران ہوتا ہوں. ہوتا کیا کہ یہ شہرت جو ہے نا, شہرت کا جو میں بار بار کہتا ہوں, شہرت اور وائرل ہونے کے لیے اور اپنے فیملی کے رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ لوگ جھوٹی چیزیں, میں حیران, پیچھے میں ایک بچہ بیٹھا یہاں پہ, میں حیران ہو جاؤ گے, ایک بچے نے, لڑکا ہے میرا دوست, اس کا بیٹا ہے, اس نے ایک لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ کے لیے کیا کرائے پہ گاڑی لینی ہر دفعہ, اور گاڑی کے ساتھ مختلف کتے کرائے پہ لینے, کتے ڈاگ باہر کے جرمن کتے, اور ان کی تصویر بنائی اس کے ساتھ, آج میرا یہ کتا میرے ساتھ ہے, آج یہ گاڑی میرے ساتھ, ہر دفعہ وہ رینٹ پہ لیتا تھا. گھر سے پیسے چوری کر کے اس نے, جو ٹک ٹاک بات کرتے اس نے ٹک ٹاک پہ لگانی, میڈیا پہ لگانی, روز جناب وہ کر رہا ہے. حالانکہ بندہ بیچارہ غریب تھا, مام تھا, اپنی ماں کے زیور بیچ کے اس نے ہر دفعہ گاڑی چینج کرنی, تصویر لگی ہوئی ہے, اور ساتھ کتا تھا کہ کتا چینج ہو رہا ہے, ساتھ گھڑیاں چینج ہو رہی ہیں, جعلی گھڑیاں ہو رہی ہیں. اچھا, جب رینٹ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے تھے, روب ڈالنے کے لیے ماں کا زیور چوری کیا, ماں کا زیور چوری کیا. چوری کرنے کے بعد 20-30 ہزار پہ گاڑی کرائے پہ لینی, کرائے پہ لینے کے بعد مختلف سپاٹ پہ جانا, سپاٹ پہ جانے کے بعد گاڑی کے سامنے تصویر اترانی. اصل مسئلہ یہ ہوتا تھا, تصویر چل رہی ہے, ساتھ کتے کے ساتھ واک ہو رہی ہے, ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی پرندے خاص آ رہے ہیں. یہ ایکٹیویٹی وہ میڈیا پہ چڑھا کے بار بار لڑکی والوں کو, لڑکی کے پیرنٹس کو متاثر کر رہا تھا کہ میں کربتی ماں باپ کا بیٹا ہوں. حالانکہ گھر میں اس کی موٹر سائیکل تھی, عربی ماں بیٹا, لڑکی والے بڑے متاثر, جناب یہ ویسے ویسے ہو گیا لڑکا, اس کے جاننا. فیک چیزیں تو بہت ہو رہی ہیں آج کل, آپ انہیں بلیو نہیں کر سکتے. اب گاڑیاں شو کر رہا تھا مختلف, ہر دفعہ نئی گاڑی, اور کپڑے ڈریسنگ, اور پھر دوسرے آج کل جو جعلی ریپلیکا کہتے ہیں, ریپلیکا کپڑے آ گئے, وہ آ گئے, گھڑیاں تبدیل کر رہا, کتے تک لیتا تھا کہیں سے. کتے کاٹتے نہیں تھے اس کو, کتے دوسرے جو ہوتے ہیں, جرمن شیفرڈ ہے, دوسرے جرمن شیفرڈ تو فوراً کاٹتے ہیں, لیکن کچھ دائے کتے بھی ہوں گے نا, ایسے پرندے لینے. اس کا شو کرتا تھا کہ میں ایک بڑا رچ آدمی ہوں, میرے پتی باپ کا بیٹا, میرے پاس بڑی گاڑیاں, میرے پاس ڈاگز ہیں, میرے پاس فلاں چیزیں ہیں. اچھا, ادھار لے کے جب اس نے سارا کچھ کر لیا, لڑکی والوں کو متاثر کر لیا, تو لڑکی والوں نے, لڑکی بھی اس کے چکر میں آ گئی. لڑکی نے گھر والوں کو مجبور کیا کہ میں نے اس بندے سے شادی کرنی ہے. یہ پتیوں نے کہا تم ہم امیر لوگ ہیں, ہماری فیکٹریاں سوکھے لوگ ہیں, تم عام بندے کو, ہم وہ عام بندہ ہے ہی نہیں, ہر روز گاڑی چینج کرتا, اس کے فلاں کتا ہے اس کے پاس, فلاں یہ وہ. تو جب انہوں نے پتہ کرا کہ گھر آئے, تو گھر آنے کے بعد جب ان کو سارا پتہ چلا, انہوں نے باپ کو بلا لیا کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے. باپ میرے پاس آ گیا, کہتا ہے سر میرا پرابلم ہوگی. تصویریں جب انہوں نے دکھائیں, یہ دیکھیں میرا بیٹا کبھی کس گاڑی پہ کھڑا ہے, گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں. کرتے کرتے پہلی بات لڑکوں والوں نے کہا کہ اگر آج کے بعد تم, لڑکی نے کہا کہ اگر آج کے بعد سمجھ ہی آئی کہ وہ گھر سے پیسے چوری کیے ہوئے 7-8 لاکھ روپیہ, اس سے وہ گاڑی کبھی لیتا ہے, کبھی ڈاگ لیتا ہے, کبھی کوئی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے, کبھی مری کھڑا ہے, کبھی کہاں کھڑا ہے, وہ تصویریں بھیج کے اپنی جھوٹی عمارت کا روب ڈال کے اس لڑکی کو متاثر کر چکا تھا. جب لڑکی کو پتا, لڑکی نے بھی ٹھڈے مارے, تکے دیے, انہوں نے بھی مارے, اور باپ نے بھی گھر کان پکڑا کے اس کی طبیعت صاف کی. یعنی کہ ہمارا جو ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں, سوشل انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان لڑکیاں اپنی اوقات سے بڑھ کے, اپنی ہمت سے بڑھ کے ایسے شو کرتے کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں, میں فلاں تصویر بنائی ہے, فلاں. اور بعض اوقات میں ایک اور دیکھا, میں اس بچے سے جب ہم نے پوچھا, میں کہا یار تمہارے پاس تو اتنے پیسے تھے ہی نہیں. کہتا میں مختلف یونیورسٹی میں جا گاڑی دیتا تھا, وہاں تصویر بناتا تھا, کسی شادی پہ اسپیشل جاتا تھا, مجھے پتا فلاں جگہ امیر شادی ہو رہی ہے, وہاں میں جاتا تھا اچھی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جانا. یعنی کہ مصنوعی لائف, ایک جھوٹی دنیا کے لیے اس نے لڑکی کو تو متاثر کر لیا. لیکن جب میں سچ پا چلا تو اس نے, باپ نے پہلا کام اس یہ کیا, اس کی ٹینڈ کرائی, بڑے لمبے لمبے باہر رکھے ہوئے ایسے, انہیں تیری ایسی کی تیسی, اس نے ٹینڈ کرائی, انہیں پہلے تیری ٹینڈ کراتا ہوں. دوسرا اس نے جس کے پاس جو ریپلیکا مختلف کپڑے لیے تھے, کپڑے سارے اسے چھینے. تیسرا اس نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دیا کہ یہ میں ہوں, یہ میری اوقات ہے, یہ میرا بیٹا ہے, لہٰذا آئندہ سے میں اس کے کسی کولوفیل کا, کسی گاڑی کا, کسی کتے کا کوئی نہیں ہوں. یہ ہمارا بیٹا ٹریجڈی ہوگی کہ ہم معاشرے کو متاثر کرنے کے لیے, دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہم ایک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, اور اس کا اینڈ کیا نکلتا ہے, یہ اس میڈیا کیا. اور دوسری بات ہے, اس نے خود کسی کرنے کی کوشش کی, میں اس کے 3 سیشن لگائے. جب باپ میرا ظالم ہے, میرا فلاں ہے, ماں بھی رل گئی, گھر میں رولا جھگڑا پڑا رہا. کچھ بچے جب ایک مصنوعی دنیا ایک اپنی جنت بنا لیتے ہیں, اور جنت بنانے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کہ تیری جنت جھوٹی سی شداد کی طرح, تو اپنی جان لینے میں پڑ. یہ اس کا سب سے نیگیٹو پہلو ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اپنے جو ہمارے جو انفلوئنسر ہے,
انہیں اجتماعی طور پہ یہ ایجوکیشن دینی چاہیے کہ ایسی وائرل ہونے کے لیے کوئی ایسی حرکت کوئی حماقت کوئی بیوقوفی نہ کریں تاکہ نہ آپ کی زندگی حرام ہو نہ آپ کے گھر والوں کی ہو نہ آپ معاشرے کے لیے ناسور بنے. ٹھیک ہو گیا سر. کیا شہرت کی خواہش خاندانی رشتوں کو متاثر کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے. پہلے یہ تھا بیٹا کہ پہلے جب پی ٹی وی ہوتا تھا نا جب تو کسی بندے نے اگر پی ٹی وی کے دوران کوئی گلاس پانی چائے لے کے آتا تھا نا تو صبح وہ وائرل ہوتا تھا پورے پاکستان میں کہ یہ پی ٹی وی کے فلان ڈرامے میں آیا تھا. ایک بات کوئی بندہ اگر اخبار میں تصویر آتی تھی نا تو سارے اخبار اکٹھے کر گھر رکھتا تھا میری اخبار میں تصویر آئی ہے. چھوٹی سی خبر آتی تھی تو سارے اخبار اکٹھے کرتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ پرابلم ہی نہیں ہے. آپ کیمرہ اپنا اٹھاتے ہیں اور یوٹیوب زندہ باد, ٹک ٹاک زندہ باد, فیس بک زندہ باد, اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنانے کے بعد آپ ہے نا ایسے ایسے مذائقہ خیز ایسے ایسے سائیکو ایسے ایسے پاگل لوگ جو ہیں. یہاں میں یہ نہیں کہتا سارے ہمارے بہت سارے اچھے ٹک ٹاکر ہیں, ہمارے بہت سارے اچھے انفلوئنسر ہیں, بہت پازیٹیو Positive بھی بہت سارے ہیں, لوگ لیکن ہیں. نیگیٹیوٹی بھی جو لوگ اگر نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نیگیٹیو جب ان کو پوسٹ کر دیتے ہیں, بلکہ کنٹینٹ میں ایسا تو بنا بیٹا لیتے ہیں. آپ حیران ہو جاؤ گے یہ ٹک ٹاک, فیس بک اور جو سوشل میڈیا ہے ہمارے بہت سارے علمی جو لوگ تھے عالم دین تک لوگ تھے جو نیک عالم دین میں بار بار کہتا ہوں ہمارے ماتھے کا سر تاج ہیں, وہ جو وائرل ہونے کے لیے عالم دین تک وہ ایسی تقریریں کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں وائرل ہو جاؤں اور مقدس ہستیوں کے خاندانوں تک کو چھیڑ خانے سے باز نہیں آتی کہ نہیں وہ ایسے تھا وہ ایسے تھا. تاریخ اتنی بے رحم ہے, تاریخ میں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. اگر آپ تاریخ کا اس طرح استعمال کرتے کہ میں وائرل ہو جاؤں, میرے ویوز بڑھ جائیں اور ویوز بڑھنے کے بعد میری بلے بلے ہو جائے تو پھر ہمارے بڑے لوگ تک بھی اس میں جو شامل ہو گئے, یہ ایک نیگیٹو رجحان ہے, یہ منفی رجحان ہے, اس کے معاشرے پہ غلط اثرات پیدا ہو رہے ہیں. اس طرح ہم اپنی آنے والی نسل کو خراب کر رہے ہیں. دورہ ہر بندے کو پڑ گیا ہے, ہر بندہ ہر گھر میں بچیاں بچے شیشے کے سامنے لگے ہوئے ہیں. اور میں حیران بیٹا جو ٹک ٹاک کی بات کر رہی ہوں نا, عام بچیاں ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہیں. اجتماعی طور پہ جب کالج جائیں گی یونیورسٹی جائیں گی ہر بچی بنا رہی ہے, جس کی ذرا شکل صورت بہتر ہے وہ بنا رہی ہے, اور بنانے کے بعد اس کے بعد وہ میرے پاس اتنے کیس آتے ہیں بچیوں. پھر پتہ کیا ہوتا ہے نقصان بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مجھے بچیاں فون کرتی کہ آپ کے پاس کوئی جن ہے کوئی جادو کو میجک ہے ایسا. میں کیا کہ میری ایک ویڈیو ہے وہ اس کو میں نے صاف کرانا ہے, ڈیلیٹ کرانا ہے. میری ایک آڈیو کیسٹ آئی ہوئی ہے وہ میں نے صاف کرانی ہے, یا فلاں بندے کے پاس میری ایسی تصاویر آ گئی ہیں جو میں نے صاف کرانی ہے. اور پھر بلیک میل ہوتی ہیں. بلیک میل وہ جو بندہ ان کو بلیک میل کرتا ہے, جو ایک بچی مجھے ملی 28 لاکھ روپیہ اپنے بینک کے سارے پیسے دے چکی, جب یہ تھک جاتی ہیں پھر میرے جیسے روحانی مالجن کے پاس جاتی ہے کہ میری کوئی ویڈیو ہے, میری کوئی آڈیو ہے, میری کوئی تصویریں ہیں جو فلاں بندے کے پاس ہیں, اور وہ کچھ نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں, کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے, کوئی جن کوئی پوت. میں کہا یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جلد بازی میں, بے صبری میں, شہرت کے چکر میں یا دوسرے کو متاثر کرنے کے چکر میں ہمارے لڑکے لڑکیاں جو اپنی وہ چیزیں کمزور تصویریں بنا کے بھیج دیتے ہیں, پھر اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں, پیرنٹس بھی خراب کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے جہاں میں ایک بات اپنی بچیوں کو نصیحت دوں گا جو بچیاں بلیک میل ہوتی ہیں, بیٹا زندگی میں کبھی کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کرے نا کہ تمہاری تصویر میرے پاس ہے, تمہاری آڈیو میرے پاس, تمہاری فلاں میرے پاس ہے, بیٹا جتنا ڈرو گے اتنی بار تمہاری زندگی آرام. پہلا تو میں اپنی بچیوں کو کہوں گا کبھی بھول کے بھی خدا کے لیے اپنی کوئی تصویر, اپنی کوئی آڈیو, اپنی کوئی ویڈیو کسی بندے کو, کسی لڑکے کو, چاہے آپ کا نکاح بھی ہوا ہے, آپ نے یہ نہیں دینی. یہاں میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں, میرے پہ ایک ماں آئی, مجھے اس نے ابھی تک میں حیران ہوں. اس کا کہتی ہے میرا بیٹا جو ہے نا 6 کے 7 منگنیاں کر چکا ہے. میں کہا 6 سے 7 منگنیاں کر چکا ہے؟ کہتا ہاں اس کو منگنی کرنے کی عادت. میں کیوں؟ کہتا بھائی جان میں آپ سے توبہ کرتی ہوں, اللہ سے توبہ کرتی ہوں, اس کو بیماری ہے, جو لڑکی اس کی بات نہیں مانتی کہتا میں تم سے منگنی کرتا ہوں, شادی کرتا ہوں. شادی کا اس کا پلان کوئی نہیں, اپنی ماں سے پتہ کہتا ہے شادی شدی میں نے کوئی نہیں کرنی, منگنی کے بعد میں اس کو اپنی سنسیئرٹی شو کروں گا, اس کے پاس ساتھ ٹائم گزاروں گا. یعنی کہ وہ منگنی کو بطور ٹول آپ استعمال کر رہا ہے, منگنی کو اس لیے کر رہا ہے کہ کچھ لوگ. اچھا سر سوری ٹو کٹ یو, جو لوگ کہتے ہیں کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی کا ملنا ضروری ہوتا ہے, کیا یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے؟ ملنا ضروری واقعی ہوتا ہے؟ میں نہیں مانوں گا ایسے, میں اس کو نہیں دوں کیونکہ میرے پاس جو پرابلم ہے اس میں اجازت ضرور ہے, لیکن اگر 10 کیس ہے 10 میں سے 8 خراب ہو گئے. 8 کیس ریشو کوئی بھی ایگزامپل جب سیٹ ہوتی ہے تو اس میں بیٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثر, اس کے پازیٹیو کیا نیگیٹو کیا ہے. وہ ماں نے مجھے کہا کہ اس مجھے پھر میں زور لگا رہا ہے, کرتا کیا منگنی کرتا ہے, لڑکی والے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا پھرتا 6 مہینے جب بور ہوتا نہیں لڑکی. اس سے زیادہ خطرناک پہلو مجھے یہ کہ بندہ مجھے ملا, اس نے کہا جی میں تو نکاح بطور ٹور نکاح سیاست دان تھا, 4 بیویاں اس نے رکھی ہوئی تھی, 4 ایک ہی ٹائم پہ. کہتا مجھے میں بطور ٹول استعمال کرتا ہوں, میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا, میں نکاح کرتا ہوں 2 سال بعد چھوڑ دیتا ہوں, میں برائی تو نہیں کرتا. میں نے کہا اگر تم نکاح کرتے ہو, اگر تمہاری نیت یہ ہوتی کہ میں نے 2 سال 6 مہینے اپنا ٹائم پاس کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا ہے تو یہ گناہ ہے.
یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے. اگر آپ نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی رہنا, اٹس اوکے. اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ غلط کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا بانجھ پن دیکھیں, وہ یہ مقدس رشتہ ہے نکاح, منگنی, یہ سارا کچھ. لیکن جو لوگ نکاح کا لارا لگاتے ہیں صرف, جو لارا لگاتے ہیں وہ غلط. اگر وہ لارا اس لیے لگاتے ہیں, اچھا عورت کیا ہے, میں یہاں میں اپنی بیٹیوں سے پھر مخاطب ہوں گا. ہماری بیٹیاں جو ہے نا, جب کہتے ہیں میں تم سے شادی کروں گا, اس چکر میں 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال چل رہے ہیں, وہ عمر 36 سال تک, میں کہتا ہوں بیٹا وہ شادی نہیں کرنا چاہتا. یہاں میں اس کو کلیئر اس طرح کروں گا, جو شادی کرنا چاہتا ہے نا وہ پہلے 6 مہینے سال کے اندر شادی کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے. اور دوسری بات ہے, اگر وہ اس کے ماں باپ شادی کے خلاف ہوں, 100 بابے کے پاس چلے جائیں, جس نے کرنی اس نے کرنی ہے. جس نے نہیں نہ کرنی, وہ ٹائم, سپیس, سیٹل, موقع, ہاں اس کو ایک جائز ٹائم ضرور 1.5-2 سال آپ اس کو ٹائم دئیے. میں نہیں کہتا 1.5 سال 2 سال ٹائم دئیے, لیکن اگر ٹائم آپ کا 5 سال کراس کر گیا نا, میں مشورہ دوں گا یہ غلط بات ہے. نو 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 1.5-2 سال 3 سال اٹس اوکے. اور دوسری بات, اگر بچہ 18-20 سال کا پھر بھی اٹس اوکے. بندہ 30 سال کراس کر گیا اور 35 سال پہ چلا گیا, 40 سال پہ چلا گیا, اور وہ پھر کہتا ہے یہ. اور کچھ بچیاں 12 سال 13 سال. اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے میرا بیٹا, میرا بچیو, کہ جب آپ اپنی ایسے تعلقات قائم کر لیتی ہیں جس کی اجازت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں پس. اور کچھ بچیاں مجھے پتہ کہ بات کریں گی بیٹا, پتہ کہتی ہیں پہلے تو ٹھیک تھا اب کیوں خراب ہوا. یہ ہر بچی 10 سال 12 سال ہو گیا. میں کہتا جب کوئی مرد کسی کو پانا چاہتا ہے نا, تو اس کو پانے کے لیے وہ نخرے سب کچھ اٹھاتا ہے. جب پا لیتا ہے تو آپ ہوگی اور ٹریکشن لیس, اب وہ تم سے دور بھاگ. پتہ کہتی پہلے کو ٹھیک تھا, تو میں اسے پھر مثال پتہ کہ دیتا ہوں, شادی نہیں لوگ کرتے, محبت سے کرتے ہیں نا, لو میرج, بابے توڑتے نہیں ہیں. اگر کوئی پہلے سے ٹھیک تھا اور آپ کہتے ہیں پہلے سے ٹھیک تھا, ہر چیز ٹھیک تھی, اور آپ بگڑ رہا ہے, تو آپ اس کو سیریسلی دیکھیں, نیوٹرل ہو کے دیکھیں. خدا کے لیے رشتوں کو دل سے نہیں دماغ سے دیکھیں, تاکہ آپ کی لائف شاندار ہو جائے. ٹھیک ہے سر, ویلکم بیک. اچھا سر, بہت سارے ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ڈیلی بیسس کے روٹین میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو ایک ایکسپیرینس دے کے جاتی ہے. اب میری ایک فرینڈ ہے, اس کا ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے پچھلے تقریباً کوئی 12-13 سال سے. بیچ میں بریک اپس بھی ہوئے, پیچ اپ بھی ہوئے, سارا کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی, اس بندے کے بغیر, اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو نکاح کا نام دے, اس کو رشتے کو کوئی نام دے. کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ لڑکا اس طرح کی کوئی چیز کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بیٹا یہاں پہ میں بڑا اچھا میری بیٹی نے سوال کیا ہے. جو عورتیں نا, یہ خدا کا ایک انعام ہے اس دھرتی پہ, اور اس نے کائنات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عورت کی یہ بیوٹی ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ انوالو ہوگی تو وہ آخری حد تک اس کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ رشتہ لیکن نبھاتی وہ ہے. لڑکے آگے سے یہ بھی تو کرتے ہیں نا, اگر انہوں نے جان چھڑوانی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ بار بار پہ یہی کہیں گے تم چیٹنگ کر رہی ہو, تم چیٹ کر رہی ہو, تم دھوکہ دے رہی ہو, تم کسی سے بات کر کے نمبر ڈیلیٹ کر دیتی ہو, کوئی اس طرح کی چیز میں اس ہوتی کا ہے. جواب دیتا ہوں. ایگزیکٹلی, یہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. بلیم گیم کیوں چلتی ہے؟ جواب دیتا ہوں. یہ عورت کا جو نیچر ہے, فطرت ہے, مزاج, اس کی بیوٹی, خوبصورتی کا, عورت اگر کسی بندے کے ساتھ انوالو ہے نا, وہ اس کے علاوہ کوئی اس کی دنیا میں کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. یہ بات یہ عورت کی بیوٹی ہے, یہ عورت کی نیچر, انگریڈینٹ, اس کا مزاج ہے. مرد کی ایک گندی نیچر ہے, میں کہوں گا مرد ایک ہی ٹائم پہ 5-7-10 عورتوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہتا ہے. یہ گندی. جو اچھا مرد ہے نا, وہ جب کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہوتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں, کل میری بیٹی ہونی ہے, کل میری بہن ہے, کل میری نسل میں کوئی برا اچھا کام ہو جائے گا, وہ احتیاط کرے گا. ایک بات ہے. عورت کی خوبصورتی کیا, عورت کسی کے ساتھ انوالو ہوگی بچی, اب اس کو اس کی عادت پڑ گئی, اور اس کی نیچر بھی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ رہنا ہے, سنسیئر رہنا ہے. یہ میں حیران ہو گیا لاسٹ ٹائم جب میں انگلینڈ گیا نا, تو میں وہاں پہ ومبلڈن ٹینس کورٹ گیا, وہاں پہ تو میں اسپیشل گیا, وہاں بہت خوبصورت لڑکی تھی. میرے ساتھ میرا دوست تھا شفیق, میں نے اسے کہا یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے. کہتا آپ کو اس کا بات بتاؤں ایک, کہتا میں نے ابھی تک, میں کہا ہم لندن میں پھر رہے ہیں, تو جی اتنا خوبصورت چہرہ ہے, اللہ کا انعام ہے جو بھی ہے. تو کہنے لگا میں اس کے پاس گیا, کہتا میں آپ سے فرینڈ شپ چاہتا ہوں. وہ کہتی آئی ہیو اے بوائے فرینڈ. یعنی کہ عورت کی نیچر چاہے وہ یورپ میں بھی ہے, اگر وہ کسی مرد کے ساتھ اٹیچ ہے نا, اس کو اس کے علاوہ کوئی اور اچھا نہیں لگتا. یہ عورت کی نیچر ہے, بیوٹی ہے, انگریڈینٹ ہے. کیا مردوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے کہ جب نہیں وہ ہے, ایک یہ تو عورت کے پرابلم ہے. ساتھ میں اٹیچ ہو جائیں؟ میں حالانکہ مرد ہوں. مرد کیوں دیکھیں نا, جب یہاں پہ اکبر اعظم تھا یا نور الدین زنگی تھا یا وقت کے بادشاہ تھے, آپ کو پتا 12 ہزار عورتیں ان کے حرم میں تھیں, عورتوں کی باری نہیں آتی تھی. اور اللہ بھی دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کروڑ بار اللہ سے معافی, اللہ بھی معافی مانگ لی نا تو 4 شادیاں کرو. حالانکہ میں ذاتی طور پہ, لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہوں گی نا, شرائط انصاف, ایگزیکٹلی, کہ آپ ڈائیورسی سے شادی کریں یا انصاف ہوتا ہی نہیں. میں مانتا ہوں ایکویلٹیز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی کسی بندے سے. میں کسی مثال دیتا ہوں, ایک خاتون ہے 55 سال کی ہے, ایک خاتون آگے 25 سال کی, مرد کیسے کرے گا؟ شرط اسلام کی. اچھا مرد کیا ہے, مرد کو ہوس ہے یا مرد کی انگریڈینٹ ہے. عورت ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے, کہتی ہے میں نے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں. مرد کو یہ بیماری ہے, وہ بار بار دیکھتا. اب عورت غلطی کیا کرتی ہے, میں جو یہاں پہ اپنی بچیوں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا, انوالومنٹ آپ کی ہوگی,
2 साल 3 साल 4 साल दे दिए एडजस्टमेंट के, अगर वो नहीं मान रहा तो आप दिमाग से सोचिए, दिल से ना सोचिए। फिर पता है क्या कहेंगी, बाबे के पास जाएं, आप बाबे के पास तस्बीह जिक्र अस्कार काम करते हैं। उससे ज़्यादा आप ये देखें अलमिया क्या है कि औरत को मैं बता देता हूँ, इसकी पहले शादी है, 2 औरतों को छोड़ चुका है, इसको शराबी है, ड्रिंकर, पता है कहेंगी सब कुछ ठीक, इसको ठीक कर दे। असूली तौर पे ये होना चाहिए कि ये बंदा चीटर है, फ्रॉडी है, इसने मेरे से झूठ बोला है, इसको मैं छोड़ दूँ। कहते नहीं, ये औरत की कमज़ोरी है। औरत को कड़े दिल के साथ, हौसले के साथ पहले सोचना है, बंदा उसको टाइम दे, 6 महीने साल जो देना है, ये टाइम है तुम्हारे पास। और फिर अगर बंदा फिर भी नहीं मानता है, और उसके साथ आप उसको खेल खेले मर्द के साथ। उसे कहा मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, जो भूखा शकर करके मैं गुजारा कर लूंगी। अगर यहाँ भी मर्द नहीं ठहरता, फिर सब तरह चीटिंग कर रहा है आपके साथ। आप एज आ लड़की, जो मेरी बच्चियाँ हैं, कोई लाइफ में लड़का आ गया, बंदा कहता है जी मुझे ना, मैं अभी सेटल नहीं हूँ, आप कह दी उसको टेस्ट करने के लिए, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, उसे कहें कि ठीक है मैं हर वाले से मैं नौकरी कर लूँगी, मैं जॉब कर लूँगी, मैं घर में ऑनलाइन काम कर लूँगी, तो शादी करो मेरे से। अगर वो फिर भी कहता है ठीक है मैं शादी करता हूँ, तो फिर आप उसको टाइम भी दे दिया आगे बढ़ने का कि ठीक है आप तुम 6 महीने साल ले लो। अगर वो कहता है नहीं यार अभी मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ, तो इसका मतलब दिल, उसके दिल में चोर है। अगर ऐसा कोई केस आता है, खुदा के लिए मेरी परियों, मेरी बेटियों, अपने आप को होश के दाखिल लो, और कोई अच्छा बंदा, फिर मैं यहाँ ये बात कर लूँ, अगर महबूबिज़म आप खेल रही हैं, कोई ऐसा बंदा जिसको ज़रूरत है, जिसकी ज़िंदगी में ज़रूरत है कोई ऐसी, उसको चुन लेना बेहतर है। आपको चीटिंग फिर बाद में क्या आप करती हैं, जब भी ऐसा चीटर, ऐसा फ्रॉडी, ऐसा भंवरा जो हर फूल पे गिरता है, सारी ज़िंदगी बाबों के पास मिन्नतें तरले, ये हो गया वो हो गया, उससे बचे, दिमाग से फैसला करें, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो और आप एक अजाब में ज़िंदगी ना गुजारें। सही है। वैसे सर, क्या तलाक को सोशल मीडिया पर नशर करना अच्छी बात है? इसमें हम बात कर चुके पहले कि ये जो तलाक पर नशर करना, ये गलत एक्टिविटी, और इसको अगर आप ये चाहते हैं कि भाई यहाँ बल्ले बल्ले मेरी हो जाए, टॉर मेरा चल जाए, ये गलत रवायत है। कोई भी ऐसी अदा, कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसी आवाज़, कोई भी ऐसा मंजर, कोई भी ऐसा सीन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो माशरे पे पॉजिटिव असरत की बजाय नेगेटिविटी लाती है, वो गलत है। अखलाक के हमारे अंदर भी तो एंटीना लगा ना बेटा, हमारे अंदर एंटीना। बट सर, अगर हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में आवाम के सामने कुछ भी आता है, और उनके ऑब्वियसली फिर कमेंट्स भी आते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो हम लोग पोस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, अब तो खैर पोस्टिंग ही करना छोड़ दी है ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे एक चीज़ का खौफ मुझे मेरे पे भी तारी हो गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पिछले दिनों नज़र लगी है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने काफ़ी कोई महीना 1.5 महीना हो गया, मैंने टिकटॉक पे या कहीं पर भी अपने जो पोस्ट हैं उनको पोस्ट करना छोड़ दिया। मैं नहीं कर रही, क्योंकि एक ये भी चीज़ सुनने में आई थी कि सोशल मीडिया से लोग तस्वीरें उठवा के तो फिर वो जादू टाइप चीज़, ये वो चीज़ें भी हो रही हैं। अलर्ट हैं कुछ जो कहते हैं जादू होता है, टूना होता है। ये सच है कि तस्वीर एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा आलाकार बन सकता है। अगर किसी के पास तस्वीर आ गई तो कोई जादूगर, कुछ शैतानी कुव्वतों का अमल जो है, जो जिसने शैतान को राज़ी किया, शिरकी अमाल करके जितने कुछ शैतानी कुव्वतें हासिल की हैं, वो ऐसे अमल कर सकता है, हालांकि वो नाम से भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जादू टूने से बचे रहें, अगर आप चाहते हैं आप नजर बद से, नजर बद तो पर सीधी सीधी बात है, आका करीम का ये फरमान के नजर बद बंदे जादू जो कब्र तक ले जाती है और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। और ये सच है कि नजर बद के वाले से मैं फिर वो वाक़या बयान करूँगा। एक खूबसूरत साहबी एक दिन शावर ले रहे थे, गुस्ल कर रहे थे, एक और साहबी पास गुजरा, कहते हैं इसका जिस्म कितना खूबसूरत है। अभी ये बात उसने की है तो वो जो साहबी जो नहा रहा था वो तड़पना शुरू, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। बाकी सहाबा उसको उठा के लाए, कहते या रसूलुल्लाह इसको दर्द होने के, वो आका करीम ने फरमाया इसके साथ हुआ है। कहने लगे ये शावर ले रहा था, ये 2 बंदे साहबी गुजर रहे थे, इसने कहा ये इसका जिस्म कितना खूबसूरत है। उसके मुँह से ये बात निकली, ये तड़पना शुरू हो गया। तो आका करीम ने फौरी तौर पर उस बंदे का गुस्ल कराया या वज़ू कराया, उसको उससे नहलाया, शावर दिलाया तो ठीक हुआ। तो आका करीम ने फरमाया कि अगर आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हो, खूबसूरत मंजर को देखते हो, तस्वीर को देखते हो, तो फौरी तौर पे माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। और फिर दूसरी बात यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि कोई हमारे माशरे में ना जलसी आ गई, बढ़ा दौड़ शुरू होगी ना, फाइट, जलसी, हसद, कीना, बुग़्ज़ इतना ज़्यादा हो गया है। जब आप तस्वीर लगाते हैं ना कि मैं नारान में हूँ, मैं खगान में हूँ, मैं स्कर्दू में हूँ, गिलगत में हूँ, जो देखेगा कहेगा यार अल्लाह इसके पास पैसे मेरे पास क्यों नहीं है। फिर आप साथ ही कहते मुझे नज़र होगी, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, परेशान हो गया, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। तो आप सोशल मीडिया को इस हवाले से, तशहीर के हवाले से ना इस्तेमाल करें। अगर तशहीर अगर आप करेंगे ना सोशल मीडिया को, बल्ले बल्ले ये करनी है वो करनी है, तो क्या इससे आपको। अब दूसरी बात है, शोहरत अगर मिल भी गई तो क्या मिल गया। मैं उस हल्के में हूँ, उस जो मेरे हल्के में वो सारे लोग हैं जो शोहरत के 7वें आसमान पे हैं, और मैं सब लोगों से मिला हूँ। मैंने उनको हकीकी प्लेयर से बड़ा दूर देखा है। हकीकी प्लेयर, खुशी, तमानियत, नशा, सरूर, उससे वो महरूम थे, मैंने उनको देखा है। और फिर अगर आप कहते हैं ना शोहरत कामयाबी की सलामत है, हमारे देख लें अपने हमारे एक्टरों को, हमारे जो सोशल मीडिया के, इनकी शादी होती है 6 महीने बाद, 6 साल के बाद, क्या इनके साथ होता है, या तो हो ना फिर इनकी अगली खुशियाँ, इनकी अब्दी हैं, शादी हैं। इनके लाइफ पार्टनर से पूछें ये क्या है, और कोई हीरो है आपका और कोई हीरोइन है आपकी,
اور جب لائف پارٹنر کو چھوڑتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں. اگر یہ حقیقی خوشی کا ضامن ہو تو لائف پارٹنر بتایا نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کی ہے, کسی بندے کا اگر آپ اپنے کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ چند دن گزار کے دیکھیں. تو جو لائف پارٹنر کی لائف میں ہوتا ہے وہ کچھ دن بعد طلاق لیتا ہے, ڈیورس لیتا ہے, علیحدہ ہو جاتا ہے اور وہ چیخے مارتا ہے کہ یہ اس کا وہ چہرہ اور تھا, ریئل میں یہ ہے. تو ان کو اگلا آپ رول ماڈل بلاتے ہیں تو پہلے ان کی نجی زندگی دیکھیں. یہاں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, ہمارے میڈیا پہ بڑے لوگ کہتے ہیں, عامل آ کے کہتے ہیں جی میں جی عامل تصغیر کا مالک ہوں. عامل تصغیر کی ہوتی ہے ہجوم آپ کے ساتھ ہو. کچھ آگ کہتے ہیں جی میں غیبی رزق کا عامل ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں عملی حب کا معلوم. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایسے بندوں کی زندگیاں پہلے مطالعہ کریں. کیا اس کے پاس کوئی 4 بندے آتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنے پاس سے خرچ کرتا ہے؟ کیا کوئی بڑا بندہ اس کے پاس آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. خدا کے لیے جو آپ کے رول ماڈل ہیں, جن کو آپ رول ماڈل کے طور پر فالو کرتے ہیں, جن کا آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں, ان کی نجی زندگیوں کو دیکھیں پھر اس کو فالو کریں. یہ سارے کے سارے جو ہمارے کچھ اس میں اچھے ہوں گے جن کی زندگیاں کامیاب ہیں الحمدللہ, ان کو آپ فالو بھی کریں. جو پازیٹیو مذہبی دودھ و قیوت کے اندر کانٹینٹ دیتا ہے اور جو مشرقی روایات کے اندر دیتا ہے اس کو فالو بھی کریں. اور جو سستی شہرت کے لیے کرتا ہے اس کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کرتے ہیں. اچھا, سوشل میڈیا کے تھرو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اتنی برباد کر لی ہیں کہ ہر چیز ادھر ہی ہائی لائٹڈ ہے, اس کے علاوہ نہیں. کیا یہ ضروری بن چکا ہے لوگوں کے لیے اپنی نجی زندگی کو سوشل میڈیا پہ دکھانا؟ پھر جو بڑے ایکٹر ہیں نا, بڑے ایکٹر ہیں چاہے سرحدوں سے باہر ہیں, وہ جب شو کرتے ہیں آج میں فلاں جگہ ہوں, آج میں فلاں جگہ ہوں, فلاں جگہ, ان کے فالوور بھی ہیں, ان کے فین کلب بھی ہے, ان کا کچھ حد تک بنتا ہے. یہاں پہ میرے پاس کل ایک بندہ ہے تو کہتا ہے جی میں اپنی ہر ایکٹیویٹی شو کرتا ہوں. میں کہا سبسکرائبر کتنے ہیں؟ کہتا ہے 160. میں کہا کیا؟ اور ویڈیو ایک اور بندہ میں نے دیکھا جو بہت بڑا روحانی اسپرچولسٹ بنا ہوا, تو اس نے جناب نا, میں کہتا جی میں یہ کر دیتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, انگلینڈ میں میرے فین فلاں جگہ فین ہے, میں نام نہیں یہاں پہ لوں گا. تو اس کی 766 اس کی ویڈیوز بنی ہوئی تھی. میں کہا سبسکرائبر کتنے؟ کہتا ہے 1026. یعنی کہ آپ اس چکر میں آ کے ویڈیو پہ ویڈیو بنائی جا رہے ہیں, ویڈیو پہ شورٹس کے لیے مختلف تصویریں لگائی جا رہے ہیں, تو سبسکرائبر کتنا ہے, فالوورز کتنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں, جب آپ کا سبسکرائبر نہیں بڑھتا, آپ کا فالوور نہیں بڑھتا, پھر بیٹا آپ نا سستی شہرت کے لیے اوٹ پٹانگ کرتے ہیں میڈیا پہ آ کے, یہ کر رہا ہوں میں, وہ کر رہا ہوں, کوئی ڈفرینٹ کوئی اینگل. پھر میڈیا کی ایک اور بات ہے نا, جب آپ میڈیا پہ کوئی چیز لگاتے ہیں اس میں لکھتے ہیں جی حیران کون انکشاف, راز, ایسی چیز, تو لوگ آپ کے پیچھے وہ اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا راز ہے. میں حیران ہوں ہمارے جو ذہنی پستی ہے بیٹا, کہ ہم سستی شہرت کے لیے کوئی بھی حرکت کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ہمارے پر کیا اثر پڑے گا, کیا ہونا نہیں ہونا. یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں بیٹا, اگر آپ کے مقدر میں شہرت ہے, اگر آپ کے مقدر میں پیسہ ہے, اگر آپ کے مقدر میں کوئی شاندار کامیابی ہے, تو آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے نہیں روک سکتی. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زیرو پہ تھے, کوئی شعوری کوشش نہیں کی, شعوری کوشش جان بوجھ کے, آج وہ 7ویں آسمان پہ, ارب پتی کھرب پتی, بالکل سادہ معصوم بندے. اور میں بے شمار ایسے جو کہتے ہیں نا سکراتوں کو, افلاطونوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم دنیا کے بیسٹ دماغ رکھتے ہیں, لیکن تکے کھا رہے ہیں, رول کھا رہے ہیں. اگر رب آپ پہ مہربان ہے, اگر آپ معاشرے کے لیے فروٹفل ہیں, تو آپ کو ابدی اور دائمی شہرت ملتی ہے. شہرت کون سی ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ چیخے مارے کہ ایک بڑا آدمی چلا گیا ہے. یہ شہرت نہیں. پھر بھی شہرت کے حوالے سے ایک اور بات بڑی کہوں گا, قبرستان کے پاس سے آپ گزرتے ہیں نا, تو وہاں پہ ہر بندہ پتہ کہتا تھا کہ جب میں دنیا میں تھا تو اس شہر کی نبض میرے دم سے چلتی تھی. اور ہر عورت پتہ کہتی تھی اس شہر کے جلوے, اس شہر کے رنگ, اس شہر کی ادائیں میرے دم سے چلتی تھی. میں جس محفل میں جاتی تھی پورے محفل میں روشنی, چاند, سورج ادھر رہتے تھے اور لوگ مجھے دیکھتے تھے, اور میں حسن کا شاہکار تھی. وہ شاہکار آج قبرستان میں پڑا ہوا ہے. جو بندہ کہتا تھا میں شہر کا سب سے بڑا سیاستدان, سب سے بڑا جاگیردار, سب سے بڑا دولت مند, وہ قبرستان میں پڑا ہوا ہے. قبرستان میں سارے ناگزیر اور ضروری لوگ پڑے گئے, کہتے تھے یہ نبض کائنات صرف ہمارے دم سے ہے. تو جب ان کے جانے سے یہ نبض ویسی چل رہی ہے, تو آپ کی جو بھونڈی رکھتے ہیں یہ میڈیا پہ آ کے یہ کر لینا, وہ کر لینا, کچھ کر لینا. جب ماضی کا کوڑے دان کھلتا ہے نا, تو اس میں کوئی پھر کوڑے دان کی طرح چلے جاتے ہیں. اصل لوگ کون ہوتے ہیں جو تقدیر کو, تاریخ کو پکڑ کے ایسا کام کریں کہ قیامت تک کے لیے امر ہو جائے. ہم یہاں کیا کرتے ہیں, سستی شہرت کے لیے یہ کر لیا, وہ کر لیا, یہ چند دن کا غبارہ ہوتا ہے, بعد میں ڈپریشن کی گولیاں ہوتی ہیں, پاگل پن ہوتا ہے اور دیری راتیں ہوتی ہیں. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کنٹینٹ کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر کوئی نہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. ہمارا یورپ مسئلہ کیا ہے, سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, فیس بک, یہ سارا مشرقی یا اسلامی نہیں ہے. وہ معاشرہ جو بھانج ہے, وہ معاشرہ جو جانور ہے, وہ معاشرہ جس کو اخلاقیات کا, مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ بھی اسی چیز کو بیچ رہے ہیں نا.
جو اس کے مالک ہیں سوشل میڈیا کے وہ بھی کسی چیز کو بیچ رہے ہیں, ان کو مذہب سے پتہ ہی نہیں, اخلاق کا پتہ ہی کیوں نہیں, اچھائی برائی کا پتہ ہی نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فین کلب بڑھے, ہمارے فالوور بڑھیں, ہمارے سبسکرائبر بڑھیں, میکسیمم لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں. اب دیکھیں نا کیا ہوا پیچھے کچھ عرصے ایک پلیٹ فارم پر ہٹ جا رہا تھا, دوسرے پلیٹ فارم نے میں نام نہیں لوں, جب دیکھا نا کہ میں نہیں ہٹا اس نے بھی سبسکرپشن کھول دی ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں, ان کی پالیسی ہے ہی نہیں مذہب کو پروموٹ کرنا, اخلاقیات کو پروموٹ کرنا, اچھی روایتوں کو پروموٹ کرنا. ان کی پالیسی یہ کہ میکسیمم لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں, چاہے مصنوعی طریقے سے, چاہے جھوٹ سے, چاہے فراڈ سے. تو ہمیں اجتماعی تو کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں پاکستان میں, ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسا واز, کوئی ایسی تقریر, کوئی ایسا منظر, کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ دیں جس سے ہمارے معاشرے پہ برا اثر پڑے اور ہم یہاں بھی جواب دہ ہوں اور روز قیامت میں جواب دہ ہوں. بٹ سر آج کل تو ایسی شارٹ سٹوریز انہوں نے بنا دی ہوئی ہیں جس کے انفلوئنس میں آگے لوگ بھی اپنے گھروں میں وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. یہاں میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ہم پیچھے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر بندے نے جب موبائل اٹھایا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے ٹرینڈنگ کیا ہے, بلے بلے کہاں چل رہی ہے, کون سی, بلکہ آپ گوگل پہ جا کے سمپل لے کے ٹرینڈ کی سامنے آتی ہے. ہر بندہ اس ٹرینڈ کو پکڑ کے نا اسی اینگل کو نئے اینگل سے دینے کی شروع کر دیتا ہے. اس کا یہ مسئلہ پرائرٹی کیا ہے. اچھا انسان کون ہوتا ہے جس کی پرائرٹی ہوتی ہے ترجیح اول, رب کیا چاہتا ہے, دوسرا اس کو سوچتا ہے کہ آقا کریم کیا چاہتے ہیں, تیسرا سوچتا ہے مذہبی حدودوں کی حدود کیا ہے, اور لاسٹ وہ سوچتا ہے کہ مشرقی روایات کیا ہیں, اچھائی کیا ہے. کچھ چیزیں سچ جو نا وہ انٹرنیشنل ہے, اس کا مذہبوں کا ارک نکلا ہوا اس میں کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, فلاں کیا ہے. یہ جو ہمارا میڈیا آ گیا نا, اس نے اس کی ترجیح ہے ہی نہیں, اس کی پرائرٹی ہے ہی نہیں, اس کو خوش کرنا اس کا مزاج ہی نہیں ہے. یہ دیکھتا ہے کہ میں نے ہٹ کیسے ہونا ہے, میں نے مشہور کیسے ہونا ہے, میں نے میکسیمم لوگوں تک کیسے جانا ہے, میرے فالوورز کیسے بڑھیں گے, میری سبسکرپشن کیسے بڑھے گی. آپ ان کو دیکھ لیں, جب جو ہمارے پاکستان کے بہت کچھ ایسے ہیں, ہمارے نیک لوگ بھی بڑے ہیں جن کے سبسکرپشن بہت زیادہ, لیکن ان کو حرکتیں ان کی کیا ہے, اوٹ پٹانگ رکھتے کر رہے ہیں. اور اجتماعی طور پہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا, اس سوشل میڈیا کی وجہ سے, ٹک ٹاک کی وجہ سے, جو برے انفلوئنسر کی وجہ سے اجتماعی طور پہ ہمارے معاشرے کے خد و خال مسخ ہو رہے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے نا اچھائی سے نیگیٹیوٹی کی طرف چلا گیا ہے, اور یہ خطرناک بات ہے. ہمارا جو جوان بچہ ہے وہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں جیسی بچہ کوئی ہوش سنبھالتا ہے, وہ طریقے ڈھونڈتا ہے, پھر ان کی لائف سٹائل دیکھتا ہے. جب یہ گاڑی لیتے ہیں, گاڑی کو شو کرتے ہیں, گھر لیتے ہیں, بنگلہ شو کرتے ہیں, اور باقی لوگ کہتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو گیا تو میں کیوں نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آنے والی نسل وہ ٹھیک رہے, تو ہمیں سمپل یہ دیکھنا ہے, ایسی چیزیں, ایسی وائرلنیس, ایسی حرکتیں جو ہمیں اخلاق سے, مذہب سے اور اچھی روایت سے دور کرتی ہے, ان کو ہمیں رد کرنا پڑے گا. لیکن ہم اگر رد نہیں کریں گے تو ہمارا سارے کا سارا معاشرہ اسی میں پڑ جائے گا, اور معاشرہ جانوروں کی طرح جیسے یورپ ہے, نہ اچھائی ہے, نہ برائی ہے, نہ بڑے ہیں, نہ چھوٹے ہیں, نہ کردار ہے, نہ رشتے ہیں, اور ایک بے ڈھنگا سا معاشرہ چل جائے گا جس میں وائرل ہونے کے لیے کچھ بھی کرتے جائیں گے, جہاں پہ احساس ختم ہو جائے گا, مذہب ختم ہو جائے گا, اخلاقیات ختم ہو جائیں گی, قدریں ختم ہو جائیں گی. یہ ہمارے معاشرے کے لیے زہر ہے, ہمیں اس سے دور رہنا ہے. سر معاشرے کے لیے زہر تو بہت بڑا خیر بن چکا ہے, جو کہ سوشل میڈیا نے بہت سارے گھر تباہ ہونے کی وجہ ہے سوشل میڈیا. بالکل. پھر ایک اور بات ہے بیٹا, جہاں پہ جو پرابلم آتی ہے نا میرے بچے, پرابلم یہ آتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ گلٹرنگ پہلو دکھایا جاتا ہے. گلٹرنگ کے علاوہ جہاں پہ نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں, جہاں نیگیٹیوٹی جو کیچنگ ہوگی, اور لوگ کیچ کرتے ہیں اس چیز کو, لوگ اس کو سوچ کے پھر اگلے بندے کے اوپر اس چیز کو امپوز کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں, ہمارے شدت آ گئی نا ہمارے معاشرے میں, ہمارے مزاجوں میں, ہمارے جنزی میں, ہمارے بچوں میں آ گئی ہے شدت. شدت کیا, کرمنل مائنڈز بن جاتے ہیں, اور شدت کے بعد وہ متشدد ہو جاتے ہیں, شدت کے بعد وہ پر کرتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں, احساس ختم ہو گیا ہے, مذہب ختم ہو گیا, خدا ختم ہو گیا, آقا کریم کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں. اچھا انسان کوئی بھی جب ایکٹ کرتا ہے نا, میں اکثر کہتا ہوں, لوگ میرے سے پوچھتے ہیں اکثر بیٹا کہ اچھا صوفی, اچھا درویش, اچھا بزرگ کون ہے؟ اچھا صوفی, اچھا درویش, اچھا انسان کون ہے؟ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان کون ہے؟ جو بہترین اچھا انسان وہ ہے جو کوئی بھی ایکٹ کرے, کوئی بھی بات کرے, کوئی بھی پلان کرے, کوئی منصوبہ کرے, تو اس کا پہلا خیال یہ ہو کہ رب یہاں کیا چاہتا ہے. جس کی ترجیح اول رب بن جائے, جس کی ترجیح اول مذہب بن جائے, جس کی ترجیح اول آقا کریم اور اہل بیت گھرانہ بن جائے, وہ یہ کہے کہ میں جو ایکٹ کرنے لگا ہوں رب نے اس کی اجازت دی, آقا کریم نے اس کی اجازت دی, اہل بیت گھرانے نے اس کی اجازت دی, ہماری مشرقی اور جو انٹرنیشنل بین الاقوامی ہماری اچھی قدریں ہیں وہ اس کی اجازت دے رہی ہیں. لیکن ہمارا جو جنزی ہے, جو ہمارا جو آج کا نوجوان ہے, اس کے دل میں ترجیح اول ہے ہی نہیں. اس کی ترجیح اول کیا ہے؟ سستی شہرت, وائرل, بلے بلے. اس حرکت کے لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ پھر دوسری بات ہے کہ بعض اوقات میں نام نہیں یہاں پہ لوں گا, بندے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایسی حرکتیں کر کے لوگ شہرت لوگ ملتی ہے, اور ایسے لوگ, ایسے کریکٹر ہیں, اور ہمارا معاشرہ واہ 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 کر کے اپنی اثرتیں, اپنی مایوسیاں, اپنی ڈپریشن, انگزائٹی. پرابلم کیا ہے؟
ہمارے معاشرے کے وہ نوجوان جو حقیقی کامیاب نہیں ہیں. حقیقی کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو ٹاپر ہوتے ہیں کسی بھی کلاس کے, ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, سی ایس یہ بزنس مین ہو گئے. جو کچھ معاشرے میں حقیقی حاصل کرتے ہیں. جو فیلر ہوتے ہیں نا, ناکام ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر نہیں بنتے, انجینئر نہیں بنتے, بزنس مین نہیں بنتے, سی اے نہیں کرتے, ایم بی اے نہیں کرتے, جو پڑھائی میں ٹاپر نہیں ہے, وہ اپنا غصہ یا اپنی حسرت پوری کیسے کرتے ہو؟ پھر نیگیٹو طریقے سے آگے سامنے آتے ہیں. وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے آپ کو ملنا اتنا ہی ہے, نہ وہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے نہ وہ کوئی آپ کو دے سکتا وہ ہے. یہ نیک بندے سوچتے ہیں, ایسی قدر ایسی عقل کہاں پہ, وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ جو حقیقی نوجوان ہے نا, جو ٹیلنٹڈ ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ پہ, اپنی صلاحیت پہ زور لگاتا ہے, کہتا ہے میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہے چھوٹے سا بزنس کرتا ہے, چاہے بیکری کا, چاہے پیسٹری کا, چاہے جرسی کپڑے کا, وہ کر کے نا چند دنوں میں اپنے آپ کو کامیاب کرتا ہے. جو عام نوجوان جس کے اندر یہ صلاحیت, وہ پتہ کرتا ہے پھر وہ بھونڈے طریقے, سست طریقے, شارٹ کٹ, وہ ڈفرینٹ اینگل اپنا کے اسی لائن میں آنے کی کوشش کرتا ہے. رب کا یہاں کیا فرمان ہے؟ رب کہتا ہے کہ جتنی کوشش کرو گے اتنا میں تمہیں دوں گا, اگر تم کوشش صحیح نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں دوں گا. ہمارا وہ جو ناکام, فیلر, سائیکولوجیکلی ڈسٹرب بچہ ہے, جو ڈپریشن کا شکار ہے, انگزائٹی کا شکار ہے, سٹریس کا شکار ہے, جو شارٹ کٹ کی تلاش میں, جو محنت پہ بلیو نہیں کرتا, وہ پھر کیمرہ پکڑتا ہے, اور کیمرہ پکڑنے کے بعد ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ میں فوری طور پہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکوں. وہ اسے پتہ ہے یہ غبارے میں وہاں ہے, ایک سوئی لگنی اڑ جانا ہے. اٹینشن گیننگ اسٹریٹجی ٹینشن حاصل کرنے کے لیے نا پھر ایسی, پھر وہ پہلے دیکھتا ہے کہ فلاں بندے نے کون سا ہٹ کے اور مڑ کے عجیب سا کام کیا تھا, مشہور ہوا تھا, وہ پھر ہر وقت سوچتا میں کون سا کروں. وہ پہلے سوچتا ہے فلاں جو انفلوئنسر تھا یا فلاں بندہ تو اس نے فلاں کام کیا تھا اور راتوں رات وہ وائرل ہو گیا تھا. وہ فوری طور پھر ایسے سوچتا ہے. پھر ایسے کرنے کے لیے پھر وہ نہ یہ دیکھتا کہ چادر چار دیواری کیا ہے, نہ یہ دیکھتا گھرداری کیا ہے, نہ دیکھتا خاندان کیا, نہ یہ دیکھتا معاشرہ کا, نہ دیکھتا بیوی, نہ دیکھتا باپ, نہ دیکھتا بیٹی, نہ دیکھتا بہن بھائی. وہ صرف یہ دیکھتا کہ میرے کس ایکٹ سے, میری کس بات سے میں نے وائرل ہونا ہے. جب اس کال کی حرکت کرتا ہے پھر وائرل ہوتا ہے, اور باقی جو پیچھے لمبی لائن ہمارے سینسیٹیو جو جینزی کی لگی ہے, وہ پھر تلاش میں ہوتے ہیں اگر یہ ہوگا تو میں نہیں بھی ہونا ہے. یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ حقیقی فاتح کامیاب نہیں ہوتے, یہ مقدر کے سکندر نہیں ہوتے. یہ ناکام ہوتے ہیں, اور ناکام ہونے کے بعد شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور ہم وقت یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کون سا راستہ ملے, کون سا ایریا ملے تاکہ میں بھی کامیاب ہو سکوں. سر کیا یہ لوگ اپنے گھروں سے بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں, جو کہ کافی لوگوں کے گھروں میں ڈسٹربنس ہوتی ہے؟ اس سے میں اس طرح کہوں گا, جنزیز جو ہیں, اس سے میں اس طرح کروں گا, جو متشدد ہوتا ہے, جو ڈسٹرب ہوتا ہے, جو انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے, جو جس کے اندر غصہ ہوتا ہے, اینگر ہوتا ہے نا, وہ پتہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں خوش نہیں, لوکی کو خوش ہے. اس کی مثال میں ایک اور دوں گا. آپ میڈیا پہ کوئی چیز, مثلا اب میں یہ آپ کو بنا رہے ہیں نا, تو اس میں جو ہمارے کامنٹس باکس بھی آتے ہیں, کچھ لوگ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو کسی نے کہا ہی نہیں. بس میں اپنی مثال دیتا ہوں. مثلا میں, یہ سارے لوگ جانتے بیٹا, میں آج بھی پھر اسکرین پہ پورے الحمدللہ رب ذوالجلال کا کرم تھا جو میں نے آج تک کسی سے روحانی علاج کے پیسے نہیں لیے, اور یہ پچھلے 30 سال سے ہے. کچھ لوگ پہلے کمنٹ کریں گے یہ فراڈ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ پیسے لیتا ہے. بھئی آپ مجھ سے ملے نہیں, میرے پاس آئے نہیں, میرے پاس بیٹھے نہیں, آپ کس بیس سے ہیں؟ اسے پوچھیں نا آپ میں ملے ہو؟ نہیں میں ملا نہیں, میں ملا نہیں, لیکن مجھے پتہ ہے یہ پیسے لیتے ہیں, مجھے پتہ ہے یہ فراڈ کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے جھوٹ لیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے اندر کا جو گٹر پن ہے, متشدد پن ہے, ہمارے اندر کا جو نیگیٹیوٹی ہے, آپ کسی سے ملے نہیں, آپ کسی کو جانتے نہیں, آپ نے فائرنگ شروع کر دی. کرٹیسزم کی گلیل آپ نے پکڑی ہوئی ہے. یا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جس پہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو جانتے ہیں, کتنی ملاقاتیں ہوئی, کتنی چیٹنگ ہوئی, کتنی فراڈ ہوئی, پھر آپ اس پہ الزام لگائیں, ہاں جی میں اتنی دفعہ اس سے ملا, اس نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا, چلو میرے فلاں بندے نے کیا تھا تو اس نے کیا تھا. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, آپ نے شروع کر دیا. بیٹا ہمارے یہ جو ٹک ٹاکر کا سب سے زیادہ متاثر تو میں ہوں آج کل, آپ حیران ہو جاؤ گی کہ میں ٹک ٹاک جب کوئی ویڈیو بناتا ہوں نا اپنے چینل پہ, تو بیٹا 52 ایسے چینل ہیں ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ, فیس بک پہ, جو میرا تقریر, میرا آگے نمبر, جب اس کو فالو پہ جاتے ہیں وہاں کوئی اور نمبر ہے. اور ظلم کیا ہوا ہے, ایک اور سے 21 لاکھ, کسی سے 30 لاکھ, کسی سے 10 لاکھ, 21 لاکھ, ہاں 21. اور عورتیں, میرے پاس نمبر سیو ہے, نمبر سیو ہے, عورتیں سیو. ایک عورت نے مجھے فون کیا, کہنے لگی کہ آپ, میں آپ کے خلاف کورٹ پہ چلی جاؤں گی. میں ڈر گیا, میں نے کہا شریف آدمی, میں کہا میں نے بیٹا کیا ہے, میرا فون ہی آپ اٹھاتے, میں کورٹ پہ چلی جاؤں گی, میں آپ کے سارے ثبوت دکھاؤں گی. میں کہا بیٹا فون نہ اٹھانے پہ میں کورٹ پہ چلی جاؤں گی. حل بتایا. میں کہا کہاں سے, میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو 21 لاکھ روپیہ دیا ہے. میں کب دیا ہے؟ کہتی یہ آپ کا نمبر تھا, اس نمبر سے آپ نے مجھے فون کیا تھا. میں کہا یہ تو نمبر میرا ہے ہی نہیں. ایسے سر آپ اپنے نا ہر ویڈیو کے اوپر پلیز یہ چیز ہائی لائٹ کر دیا کریں کہ یہ بہت اسکیم ہو رہے ہیں. یہاں میں یہ نمبر جو ہم چیٹنگ فراڈ کر رہے ہیں, میں کہا یہ میرا نمبر ہے ہی نہیں. اسی طرح اب کرتے کیا وہ فراڈ, میرا کانٹینٹ میں بول رہا ہوں, آگے نمبر بھی میرا دیا ہوا ہے.
اب اس کلپ پہ آپ ٹک ٹاک کیا, ابھی آپ کھولے جائیں اس پہ جا کے دیکھیں, سمپل آپ نے کیا, کرنے کے بعد جائیں تو پیچھے آپ کو نمبر کوئی اور مل رہا ہے. یہ کیا میں بول رہا ہوں, نمبر بھی میرا ہے, جب اس کو فالو کریں گے نمبر کوئی اور ہے. یعنی کہ اس 52 چینل یہ آپ دیکھ لیں ابھی جا کے ٹک ٹاک کا جو مجھے نقصان ہو رہا ہے. مجھے عورتیں کہتی میں نے زیور بیچا, میں نے پیسے دیے, میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں کام کیا, لوٹ مار کا سلسلہ جاری اور ساری. ہمیں خدا کے لیے خدا سے ڈرنا چاہیے, معاشرے سے ڈرنا چاہیے. یہ جو غلط روایت ٹک ٹاک پہ ٹوری کی ہوگی اس کو رد کرنا چاہیے. مذہب کو, خدا کو, قرآن کو, آقا کریم کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دے سکیں. تھینک یو سو مچ سر. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.